अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो मासी की बेटी ज़रीना। मेरा नाम शाज़िया है। ये वाक़या उस वक्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं मास्टर्स कर रही थी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे घर में मेरे वालिद और वालदा रहते थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका सेटल हो चुकी थी। मेरी अम्मी ने एक मासी रखी जो अच्छी खासी उम्र की थी, मगर वो अपने साथ एक अपनी नवासी को लाती थी जिसकी उम्र तो 15 साल थी, मगर उसका जिस्म किसी 18 साल की सी लड़की की तरह था। उस मासी की बेटी फौत हो चुकी थी, जिसके बाद उस नवासी की परवरिश की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी थी। खैर, कुछ ही महीनों में वो मासी और उसकी नवासी हमारे घर में एडजस्ट हो गए और हम उन दोनों ने हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो खासा शरीफ लड़का था, मगर सेक्स का ऐसा भूखा कि जो भी मिल जाए छोड़ता नहीं था। मेरे घर और दोस्तों में किसी को मेरी उन हरकतों का इल्म ना था। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी शहर में जाते रहते थे। मेरी अम्मी का घर भी दूसरे शहर में था। एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर जाना था। इसी तरह उसी शहर में अम्मी का मेका भी था। अब्बा अम्मी को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालिदैन और भाइयों से मुलाकात कर लें। अम्मी अब्बू का ये दौरा तकरीबन 1 हफ्ते का था। मुझसे भी पूछा गया, मगर अगले दिन मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट था, तो मैंने कहा आप लोग जाएं, मैं आप लोगों के पीछे आ जाता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी और अब्बा राज़ी हो गए। अम्मी अब्बा तो उसी दिन रवाना हो गए और मैं घर में अकेला रह गया। अभी सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता करके अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहा था कि मासी और उसकी नवासी काम करने आ गए। मैंने मासी से कहा, अम्मी और अब्बा गए हैं दूसरे शहर, तुमको पता है, जो काम करना है वो सब कर लो, कोई बताएगा नहीं तुम्हें। उसने कहा, आप बेफिक्र रहो आमिर बेटा, मैं सब कर लूँगी। ये कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गईं। ज़रा देर बाद मासी की नवासी, जिसका नाम ज़रीना था, वो काम छोड़कर बैठ गई। मैं थोड़ी देर देखता रहा, फिर मासी से पूछा, ज़रीना को क्या हुआ मासी? उसको बुखार है सुबह से। मासी ने जवाब दिया, तो तुम उसको काम पर ना लाती ना, ये और बीमार हो जाएगी। मैंने हमदर्दी से जवाब दिया, जिसको सुनकर ज़रीना ने शक्कर आमेज़ नज़रों से मेरी जानिब देखा। मैं अकेले कैसे इतना सारा काम करती? अभी और भी तो घरों में जाकर काम करना है। मासी ने जवाब दिया, तुमने इसको दवाई दिलाई? मैंने मासी से सवाल किया। नहीं, अभी घर जाकर दे दूंगी दवा, मासी ने जवाब दिया। घर तो तुम शाम तक जाओगी ना? मैंने मासी से फिर सवाल पूछा। जी, शाम तक ही जाना होगा, मासी ने जवाब दिया। ऐसा करो, तुम अपना काम करो, मैं ज़रीना को दवा ला कर देता हूँ। मैंने मासी से कहा, रहने दें आमिर साहिब, आप तकलीफ़ ना करें। मासी ने मना करने के अंदाज में कहा, तकलीफ़ कैसी? तुम लोग इतनी खिदमत करती हो हमारी, सारे घर का काम करती हो, ये तो तुम्हारा हक बनता है। बस तुम अपना काम करो, मैं अभी इसको दवा दिला कर लाता हूँ। ये कहकर मैंने ज़रीना को कहा, चलो, ऐसा ना हो कि क्लिनिक बंद हो जाए। ज़रीना ने मासी की जानिब देखा। मासी ने उसे हाँ में सर हिलाया और ज़रीना मेरे साथ चली गई। कार में बैठकर मैंने ज़रीना की गर्दन पर अपना हाथ लगाया और कहा, तुमको तो काफ़ी तेज़ बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए। ज़रीना ने कोई जवाब ना दिया।
اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ خیر، ذرا دیر بعد ہم دوا لے کر واپس آ چکے تھے۔ میں نے ماسی سے کہا، ڈاکٹر نے اس کو مکمل آرام کا بولا ہے، تم اس کو گھر چھوڑ کر پھر جانا اپنے دوسرے کام پر۔ صاحب، گھر کیسے چھوڑ سکتی ہوں، وہ تو کافی دور ہے، اس کو ہمت کر کے جانا ہوگا میرے ساتھ، ماسی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آرام نہ ہوا تو دوا اثر نہیں کرے گی، طبیعت اور خراب ہوگی، بہتر یہ ہے کہ اس کے آرام کرنے دو، میں نے جواب دیا۔ ماسی نے سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، صاحب اس کو گھر تو نہیں چھوڑ سکتی، دوسرے کام پر دیر ہو جائے گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اس کو شام تک آپ کے گھر چھوڑ دوں، میں باجی سے بات کر لوں گی، ماسی نے درخواست کی۔ ایک دم میرے دماغ میں منصوبہ بننے لگا، میں نے تھوڑا سا سوچا پھر کہا، باجی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہ 1 ہفتہ بعد آئیں گی، تم اس کو چھوڑ دو، مگر شام میں ضرور واپس لے جانا، ہو سکتا ہے میں گھر سے باہر جاؤں تو یہ اکیلی کیسے رہے گی گھر میں نے خوشی کو دباتے ہوئے کہا، صاحب آپ فکر نہ کریں، میں شام میں آ کر اس کو لے جاؤں گی۔ ماسی نے بھی خوش ہو کر کہا۔ ذرا دیر بعد ماسی اپنا کام ختم کر کے چلی گئی۔ میں اور میرے گھر والے زرینہ کو ایک چھوٹی بچی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، وہ ذہنی طور پر اتنی بالغ تھی بھی نہیں۔ خیر، ماسی کے جانے کے بعد میں ذہن میں منصوبہ بنانے لگا کہ کس طرح جلدی اپنی خواہش پوری کروں، مگر مجھے ڈر بھی تھا یہ شور مچا دے گی یا بعد میں کسی کو بتا دے گی۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے؟ میں نے زرینہ سے سوال کیا۔ جی، تھوڑا سا کھایا تھا، زرینہ نے جواب دیا۔ تم یہاں نہ بیٹھو، یا تو صوفہ پر لیٹ جاؤ یا پھر اندر جا کر بیڈ پر لیٹو، ایسے بیٹھی رہو گی تو آرام نہیں ملے گا، میں نے زرینہ کو کہا۔ جی اچھا، یہ کہتے وہ اٹھی اور اٹھنے میں لڑکھڑانے لگی تو میں نے بھاگ کر اس کو پکڑا تھا۔ تم تو کافی کمزور لگ رہی ہو، چلو میں تم کو لے جا کر بیڈ پر لیٹاتا ہوں، یہ کہہ کر میں اس کو پکڑ کر اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور اس کو بیڈ پر لیٹا دیا، پھر کچن میں جا کر اس کے لیے ایک سیب کاٹا اور دودھ گرم کر کے کمرے میں لے گیا۔ چلو یہ کھاؤ اور پھر دوا بھی لے لینی ہے، شام تک تم کو ٹھیک ہونا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ جواب میں وہ بھی مسکرائی، وہ سیب کھانے لگی اور میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ میں ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کرتا رہا، آخر ایک چینل پر انگلش مووی آ رہی تھی، قسمت سے اسی وقت کسنگ کا سین سٹارٹ ہوا۔ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ٹی وی اور میرے بیچ میں زرینہ تھی، جو کہ ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئی تھی، اس کو ہوش نہیں تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ بغور وہ سین دیکھتی رہی اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کا سانس تھوڑا تیز ہوا۔ خیر، وہ سین ختم ہوا تو میں نے چینل تبدیل کر دیا تو ایک نیوز چینل تھا جس پر نیوز آ رہی تھی کہ شہر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، ہنگامے شروع ہو گئے۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کہ تمہاری نانی کس جگہ گئی ہے؟ اب کام پر زرینہ کا اس کا انداز نہیں تھا، وہ تو بس اپنی نانی کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ خیر، میں سوچنے لگا کہ ماسی آئے گی، کیسے آئے گی اور کیسے زرینہ کو لے کر جائے گی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فون کی بیل بجی، میں نے بھاگ کر فون اٹھایا تو دوسری طرف ماسی ہی تھی اور وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ تو اس نے جو ایریا بتایا وہ میرے گھر سے کافی دور تھا، وہاں کے حالات خراب تھے۔ میں نے ماسی سے اس کا پروگرام پوچھا کہ وہ کس طرح آئے گی میرے گھر زرینہ کو لینے، تو اس نے جواب دیا، عامر بیٹا، اس وقت تو گھر سے نکلنا جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ میں نے ماسی سے کہا، اگر میرے گھر تک آ سکو تو آ جاؤ اور تم دونوں یہیں رکو جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک، تو رات میرے گھر پر ہی رکو۔ ماسی نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا وہ پوری کوشش کرے گی کہ زرینہ
کو لینے آ جائے۔ میں نے کہا تم زرینہ کی فکر نہ کرو، وہ آرام سے ہے۔ پھر میں نے اس کی زرینہ سے بھی بات کروا دی، وہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ زرینہ بھی پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد میں نے زرینہ کو دوا دے دی اور کہا تم اب سو جاؤ، تمہاری نانی آئے گی تو میں تم کو جگا لوں گا۔ اور یہ کہہ کر میں روم سے باہر نکل گیا، اور مجھے کل یونیورسٹی جانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے دماغ میں پلان کر ہی رہا تھا کہ دوست کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ کل یونیورسٹی بند ہے شہر کے حالات خراب کی وجہ سے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دعا کرنے لگا کہ ماسی نے نہ آ سکے تو میں زرینہ کے ساتھ اپنی رات رنگین کر لوں۔ میں نے لانچ والا ٹی وی آن کیا تو پتہ لگا کہ شہر کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں اور شہر میں کرفیو لگ گیا ہے۔ میں بہت خوش تھا، اب تو زرینہ کو یہاں ہی رکنا پڑے گا۔ خیر میں تھوڑی دیر ادھر ہی گھومتا رہا۔ گھر میں پھر کر بھوک لگنے لگی تو میں نے کچن میں جا کر کھانا گرم کیا اور جا کر زرینہ کو دیکھا تو وہ جاگ چکی تھی۔ اس نے کہا میں پوری پسینے میں بھیگی ہوئی ہوں، میں شاور لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں جاؤ اندر واش روم میں گرم پانی سے شاور لینا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بعد میں چلی گئی۔ ذرا دیر بعد اس کی آواز آئی، عامر بھائی تولیہ نہیں ہے اندر۔ میں نے جلدی سے تولیہ لیا اور اس سے کہا لے لو تولیہ، اور وہ دروازہ سے ذرا دور ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے ذرا سا دروازہ کھولا۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو اس کے نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گی۔ تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ میں اس کا اگلا پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں بہت جلد آپ اس کا انتظار کریں، میں اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک تو بنتا ہے، لائک کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔